یہ ٹوٹل 7 حروف ہیں اور اس کمبینیشن کا لقب کیا ہے؟ حروف مستعلیہ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت لینے کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ہم پڑھے تھے صفات کا بیان، اور صفات کے بیان میں ہم نے صفات لازمہ اور صفات عارضہ جو تھے وہ دیکھے، ان کی ڈیفینیشن دیکھی۔ آج ہے ہمارے پاس ڈے 8، یعنی کہ 8ویں کلاس ہے، کلاس 8 ہے۔ پہلی کی 7 کلاسز آپ لوگوں نے لازمی دیکھنی ہے۔ صفات لازمہ میں ہمارے پاس متضادہ اور غیر متضادہ 2 کلاسیفیکیشن آتی ہیں، اور متضادہ کی سب کلاسیفیکیشن میں ہم نے اب تک ہمس، جہر، شدت، توسط، رخوہ جو ہے یہ مکمل کر لیا ہے۔ آج کی کلاس میں ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں استعلاء اور استفعال کا کنسپٹ۔ کلاس نمبر 8 میں آپ استعلاء پڑھیں گے ڈیٹیل کے ساتھ، ٹھیک ہے جی؟ چلے جی اپنے نیکسٹ سلائیڈ کی طرف چلتے ہیں۔ استعلاء جو ہے اس کا جو لغوی معنی ہے، یعنی کہ اس کا جو ڈکشنری میننگ ہے وہ ہے بلندی کی طرف اٹھنا، یعنی کہ ایسی چیز جو اوپر کی طرف اٹھے، یا ایسی آواز جس کا جو رجحان ہو، جو بہاؤ ہو، وہ اوپر کی طرف ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ اس کا ڈکشنری میننگ ہے۔ اس کے بعد اس کی پراپر ڈیفینیشن جو ہے وہ یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے۔ جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے انہیں ادا کرتے وقت زبان کی جڑ، زبان کی جو جڑ ہے، اگر فار ایگزامپل میں آپ کے سامنے زبان بناؤں، ٹھیک ہے، یہ زبان کی نوک ہے جو باہر کی طرف باریک ہے، اور پیچھے جو کوے کے پاس ہے یہ زبان کی جڑ ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیا کہہ رہے ہیں کہ جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے ان حروف کو ادا کرتے وقت زبان کی جو جڑ ہے یہ تالو کی طرف، یعنی کہ اوپر کی طرف اٹھے گی۔ ٹھیک ہو گیا؟ جس کی وجہ سے یہ جو حروف ہیں یہ موٹے پڑے جاتے ہیں۔ اب اوپر کی طرف اٹھنے سے موٹائی آ جاتی ہے، تفخیم آ جاتی ہے، حروف موٹے پڑے جاتے ہیں۔ یہ کون سے حروف ہیں؟ یہ ٹوٹل 7 حروف ہیں۔ کون کون سے؟ خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف اور ظا۔ اب اس کمبینیشن کا جو مجموعہ ہے وہ کیا ہے؟ خصہ ضغط قز۔ یہ کوشش کریں آپ لوگ یاد کریں، جیسے فحصہ شخص سکت آپ نے ہمس میں یاد کیا اس والی کمبینیشن میں، اور دوسری جو ہمارے پاس کمبینیشن تھی شدت، توسط اور اخوا میں ہم نے اجدو، کتن، بکت اور لنمر یاد کیے تھے۔ اسی طرح استعلاء اور استفعال میں آپ نے استعلاء کی کمبینیشن جو ہے وہ یاد کرنی ہے، خصہ ضغط قز۔ بار بار سنیں ویڈیو پاز کر کے، چاہے آپ بار بار سنیں اس کمبینیشن کا کس طریقے سے پروننسیشن کیا جائے گا۔ خصہ ضغط قز، یہ ٹوٹل 7 حروف ہیں اور اس کمبینیشن کا لقب کیا ہے؟ حروف مستعلیہ۔ اب خصہ ضغط قز یہ 7 ایسے حروف ہیں کہ ان کو ادا کرتے وقت زبان کی جو جڑ ہے وہ اوپر یعنی تالو کی طرف اٹھے گی، جس کی وجہ سے یہ حروف موٹے پڑے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب یہ جو بات یہاں پہ لکھی ہے میں ایک ڈائیگرام کے ذریعے بھی آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں تاکہ بات جو ہے وہ مزید واضح ہو جائے۔ اچھا جی، تفخیم کا مطلب کیا ہے؟ حروف کو موٹا پڑھنا، پر پڑھنا۔ اس کے لیے پر ورڈ بھی آیا ہے، اس کے لیے موٹا ورڈ بھی ہے۔ پر یعنی کہ موٹا، موٹا یعنی کہ پر، اور دونوں کو تفخیم بھی کہتے ہیں، اور انگلش میں اس کو ہیوی لیٹرز بھی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس کو ہیوی بھی کہتے ہیں، اس کو بولڈ بھی کہتے ہیں، جو بھی آپ کہنا چاہے ساری ٹرمز جو ہیں وہ سیکھ لیں۔ کس کو؟ خصہ ضغطن کس کو بولڈ کہتے ہیں، ہیوی لیٹرز کہتے ہیں، پر حروف کہتے ہیں، موٹے حروف کہتے ہیں، یا اس کو تفخیم بھی کہا جاتا ہے۔ تو ساری کی ساری ٹرمز جو ہے وہ یاد کر لیں۔ بعض دفعہ اگر میں کلاس کے دوران یہ بات کہہ دوں کہ چلیں جی تفخیم والے حروف سنائیں، تو آپ لوگ پریشان ہو جائے کہ یہ کون سے آگے؟ حروف کیا نام ہے؟ مستعلیہ،
ٹھیک ہے. ابھی تو ہم نے پڑھا ہے حروف مستعلیہ ان کا لقب ہے. یا میں یہ کہہ دوں کہ جی موٹے حروف کون سے ہیں، تو آپ کہہ دیں وہ حروف جن میں استعلاء کی صفت ہے، مستعلیہ یا خصہ ضبط انقاذ، یا جو پر حروف یا موٹے، جو بھی آپ کہنا چاہیں، لیکن سب ٹرمز کے جو نیم ہے وہ ایک دفعہ دیکھ لیجئے. ٹھیک ہے. اس کے بعد نیکسٹ جو آپ کو ایرو نظر آ رہا ہے بڑا ریڈ کلر کا، یہ میں نے یہاں پہ جو اس کا بلو سپاٹ ہے اس کو میں نے یہاں پہ شو کیا ہے، یہ بات بتاتے ہوئے کہ زبان کی جڑ. اب آپ دیکھیں یہاں پہ یہ ہے جی زبان کی جڑ. یہ تو پوری میں نے زبان کو ذرا تھوڑا سا انڈر لائن کیا اس طرح، اور یہ جو بلو ایریا ہے یہ زبان کی جڑ ہے، جس کو آپ اقصی لسان کہتے ہیں. جنہوں نے مخارج کی پلے لسٹ پوری مکمل کی ہوئی ہے ان کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ زبان کی جڑ اقصی لسان کو کہا جاتا ہے. جب یہ اوپر کی طرف اٹھے گی تالو کی طرف، کیونکہ اوپر کون ہے؟ تالو. یعنی اوپر آسمان تو نہیں ہے نا منہ کے اندر، منہ کے اندر تو تالو ہی ہے. تو تالو کی طرف جب یہ اٹھے گی، اور آپ دیکھیں زبان یہ اس کو دیکھیں، اس ڈائیمیٹر کو دیکھیں، یہ زبان کتنی موٹی آپ کو نظر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے. تو جب یہ شیپ ہوگی زبان کی تو یہ لیٹرز جو ہیں جو آپ کے سامنے خصہ ضبط انقاذ کی جو کمبینیشن ہے تب یہ موٹے پڑے جائیں گے. ادروائز اگر یہ زبان نہ اٹھائی، اب آپ دیکھیں خا کا مخرج کہاں پہ ہے؟ خا کا مخرج اس ایریے پہ ہے. میں تھوڑا مارکر کا کلر چینج کروں. خا کا مخرج اس جگہ پہ ہے، ہا اس جگہ پہ ہے، ہا اس جگہ پہ. اب خا تو یہاں سے نکل رہا ہے، اس والے پوائنٹ سے نکل رہا ہے خا، لیکن زبان اٹھے گی. سواد کا مخرج کہاں پہ؟ آپ کا ان ایریاز میں سواد کا مخرج ہے. ضاد کا مخرج ان ایریاز میں ہے. غین خا کے ساتھ یہاں پہ موجود ہے، تو بھی اس ایریے میں ہے. قاف یہاں پہ ہے، وا بھی اسی ایریے میں ہے. جو سامنے والے طرف اللسان یا رأس اللسان کے پوائنٹس آ جاتے ہیں. نکلنے کی جگہ تو اور ہے، لیکن موٹا کرنے کے لیے زبان جو ہے ہر کیس میں آپ نے اٹھانی ہے ان 7 حروف کے لیے. کلیئر ہو گئی بات؟ اچھا ایک اور چیز یہاں پہ میں بتاتی چلوں کہ کچھ لوگ یہ بات کمنٹ سیکشن میں بولیں گے کہ جی آپ نے اس میں را نہیں ایڈ کیا. ٹھیک ہے. یا لام بھی بعض صورتحال میں موٹی پڑی جاتی ہے. دیکھیں را اور لام کو میں مستعلیہ میں ایڈ نہیں کر سکتی. میں کیا، یہ را اور لام موٹے تو کچھ صورتوں میں پڑے جاتے ہیں، یہ شبہ مستعلیہ میں آتے ہیں. ان کو جیسے اب آپ دیکھیں کہ استعلاء ابھی ہم پڑھے ہیں اور استفعال پڑھنا ہے. میں استفعال والے ٹاپک میں آپ کو را اور لام کے بارے میں کچھ چیزیں بتاؤں گی. دیکھیں را کا ٹاپک میں نے ڈیٹیل میں لیول 1 میں پڑھایا ہے. را کی تفخیم والی حالتیں، موٹی حالتیں، را کی ترقیق والی حالتیں. تو آپ لوگوں کو اس ویڈیو کا میں لنک بھی دے دوں گی تاکہ وہاں سے جا کے آپ را کی موٹی اور باریک حالتیں دیکھ سکیں، کیونکہ را شبہ مستعلیہ میں آتا ہے. تو انشاءاللہ میں کل کی کلاس میں اس کو تھوڑا سا ڈسکس کروں گی، لیکن ڈیٹیل ویڈیو آپ کو لیول 1 کی جو پلے لسٹ ہے، پلے لسٹ میں میں نے منشن کیا ہے لیول 1. شروع والی چاہے بات آپ کو سمجھ نہ آئے کہ بیسک یا فار بگنرز، لیول 1 سے آپ کو سمجھ آ جائے گا. لیول 1 میں نے را کی جو چیزیں ہیں وہ منشن کی ہیں، اور را کی حالتیں کلاس کا نمبر میں انشاءاللہ استفعال والی ویڈیو میں آپ لوگوں کو منشن کر دوں گی. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی ہم بات کر رہے تھے اپنے خصہ ضبط انقاذ کی. تو جی یہ ہمارے ہو گئے جی 7 لیٹرز جو پر پڑے جاتے ہیں، ہر صورت میں پر پڑے جائیں گے. زبر کے ساتھ ہے، زیر کے ساتھ ہے، پیش کے ساتھ ہے، جزم کے ساتھ ہے، تشدید کے ساتھ ہے. آپ نے ان کو پر ہی پڑھنا ہے. چلیں اب آپ کا یہ والی سلائیڈ بھی ساری سمجھ آ گئی، ڈیفینیشنز بھی سمجھ آ گئی. ٹوٹل 7 حروف ہیں. کمبینیشن مجموعہ بھی پڑھا دیا میں نے، اس کی پروننسیشن بھی بتا دیا، اس کا لقب بھی میں نے بتا دیا، 7 حرف الگ الگ بھی کر دیے ہیں. ٹھیک ہے. ایک سلائیڈ انصاف کرے نا، جب ایک چیز جو ہم نے سمجھی ہے تو پھر ٹینشن نہیں رہتی کہ اچھا استعلاء کا جو مجموعہ ہے اس مجموعہ کو کہیں اور سے ہم ڈھونڈے، اس کے لقب کو کہیں اور سے ڈھونڈے. نہیں، آپ کو ایک ہی جگہ میں سب چیزیں جو ہے وہ میں نے پرووائڈ کر دی ہیں. نیکسٹ آ جائیے جی اس کی پریکٹس پہ. اچھا اس کی پریکٹس میں نے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلی ویڈیوز میں نے جزم والے جو حروف ہیں وہ استعمال کیے ہیں، جیسے کہ میں آپ کو تھوڑا سا شو بھی کر دوں جنہوں نے پچھلی ویڈیو بھی نہیں دیکھی. یہاں پہ آپ دیکھیں یہ جو ہم نے پچھلا ٹاپک کیا پڑھا تھا، آئی تھنک توسط پڑھا تھا. توسط تھا، اور یہ جو شدہ، رخوت اور توسط کی کمبینیشنز تھی یہ پڑھی تھی. اب دیکھیں جزم والے سارے میں نے یہاں پہ مثالیں جو ہیں وہ لی ہیں. لیکن نیکسٹ جب میں نے ابھی استعلاء پڑھا، اس میں نے نا زبر متحرک والے اگزامپلز لی ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ متحرک میں بھی میں چاہ رہی تھی کہ متحرک کو بھی ایڈ کیا جائے. جزم والی ساری ایگزامپلز آپ کے پاس اب آ چکی ہیں پچھلے جو ہم نے ٹوٹل کتنے ٹاپکس ہو گئے ہمارے، 5 ٹاپکس جو پڑھے. ٹھیک ہے.
متحرک والی بھی میں چاہ رہی تھی کہ کچھ پریکٹس جو ہے وہ ایڈ کی جائیں. جزم والی آپ کو مل جائیں گی، جیسے اگر فار ایگزامپل میں بات کروں خواہ کی، خواہ جزم کی بات کریں، کیونکہ خصہ ضغطن کز ہے تو خواہ جزم کی جو چیزیں ہیں وہ آپ کو اس والے سلائیڈز میں سے بھی مل جائیں گی. اخ یہاں سے مل جائے گی، نخلن. لیکن متحرک والی جو تھی وہ اب تک میں نے انٹروڈیوس نہیں کروائی تھی، تو اب متحرک والی اگزامپل جو ہے وہ آپ کو استعلاء میں کرنے کو ملیں گی. تفخیم تاکہ میں اس کو بہت اچھے طریقے سے آپ لوگوں کو سمجھا سکوں. چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں. خواہ کا مخرج ہمارے پاس آ جاتا ہے ادنی حلق پہ، اور ہم نے اپنی اقصا لسان اٹھانی ہے، زبان کی جڑ اٹھانی ہے. خو، خی، خو، خاسیرہ، خاسیرہ. سین باریک ہے کیونکہ یہ استعلاء خصہ ضغطن کس میں نہیں آیا نا، تو سین باریک ہوگا. غیر باریک والے لیٹرز تو ابھی ہم نے پڑھنے ہیں، پھر بھی یہاں پہ تھوڑی سی بات بتاتی چلوں. سو، سوئی، سو، صعیقہ، صعیقہ، صعیقہ. دو، ضی، دو، دوریبہ، دوریبہ، دوریبہ. اقصا لسان اٹھنی چاہیے، ٹھیک ہے. استعلاء ہے اس کے اندر. غو، غی، غو، غاضبہ، غاضبہ، غاضبہ. ایک اور چیز کہ حروف جو مستعلیہ ہیں ان میں آواز منہ کے اندر ہی بھری رہے گی. ہیوی لیٹرز کے لیے آواز منہ کے اندر ہی بھری رہتی ہے. ایک اور کہہ لیں کہ اس کی ٹپ یہاں پہ نوٹ کر لیں. اچھا طا اور قاف کو میں نے اکٹھا لکھ دیا ہے. اس سلائیڈ پہ 6 لیٹرز آتے ہیں، تو ایک لیٹر کے لیے میں نے سوچا کہ الگ سلائیڈ کیوں یوز کرنی ہے. میں نے ایک ہی کمبینیشن لی ہے، طا کی بھی اور قاف کی بھی، اور ان کو اکٹھا ہی میں نے یہاں پہ مینشن کر دیا ہے. تو اس لیے پریشان نہیں ہونا کہ پتہ نہیں ان کو اکٹھا ہی پڑھنا، نہیں، بس میں نے سوچا کہ سلائیڈ ذرا ایک بچ جائے اور ایک ہی پیج کے اوپر جو ہے بات میں مکمل کر دوں. ٹھیک ہے. طا، طی، تو، توفیقہ، توفیقہ، توفیقہ. قا، قی، قو، توفیقہ، توفیقہ، توفیقہ. اللہ، لی، لو، اعیضو، اعیضو. اب اس میں دیکھیں حمزہ اور عین کی ساؤنڈ میں فرق. اعیضو، اعیضو. ٹھیک ہو گیا. لین عمر میں سے ہے نا عین، توسط پایا جاتا ہے اس میں، یعنی کہ نہ تو آپ کی آواز جاری رہے گی نہ آپ کی آواز جو ہے وہ بلند ہوگی. کلیئر ہو گئی بات. چلیں جی یہ تھی آپ کی پریکٹس. بار بار اس کی پریکٹس کریں، کوشش کریں کہ 1000 ٹائم پریکٹس کریں. ایک لیٹر کو اٹھا لیں اور 1000 ٹائم پڑھیں سارا دن. خاصیرہ کیا کام کرنا ہے، کام کرتے رہیں، ساتھ ساتھ خاصیرہ پڑھتے رہیں. اس میں مشکل کیا ہے، بجائے اس کے کہ ہم کسی قسم کی کوئی برائی میں انوالو ہو جائیں، غیبت کریں، جھوٹ بولیں، یا ایک دوسرے کی ٹوہ میں لگے رہیں، یا بدگمانی کا شکار ہوں، یا کسی نے ہمیں ہرٹ کیا اس چیز کو لے کے بیٹھے رہیں، جی ہمیں جی پریشانی ہے، جی ڈپریشن. اس چیزوں سے بہتر نہیں ہے کہ ہم بیٹھ کے اپنے جو صفات کا ٹاپک ہے یا جو ہمارے مخارج ہیں ہم ان کو درست کریں. تو ایک ورڈ پکڑ لیں اور سارا دن پڑھتے رہیں. جتنی دیر میں ہم نے ٹینشن لے کے اپنا ستیہ ناش کرنا ہے اتنی دیر میں ہماری صفات جو ہے وہ درست ہو جائیں گی. ٹھیک ہو گیا جی. چلیں جی یہ ہو گئی ہماری آج کی کلاس. استعلاء کا ٹاپک میں نے مکمل کر دیا. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ کلاس میں ہم استفعال پڑھیں گے. تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت. کسی بھی چیز کی سمجھ نہ آئے کمنٹ سیکشن میں آپ لوگوں نے مجھ سے پوچھ لینا ہے. اور جو کمنٹ سیکشن میں آپ لوگ مجھے دعائیں بھیجتے ہیں اس کے لیے بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی، جو کسی کے لیے دعا کرتا ہے تو فرشتہ اس کی دعا پہ آمین کہتا ہے کہ اللہ اس نے اپنے مومن بھائی کے لیے یہ مانگا، اس کو بھی یہ نواز دے. تو بہت مجھے اچھا لگتا ہے جب آپ لوگ اچھی اچھی دعائیں بھیج رہے ہوتے ہیں، اور مجھے موٹیویشن بھی ملتی ہے کیونکہ میں بھی انسان ہوں اور مجھے بھی دعاؤں کی اور موٹیویشن کی ضرورت ہی رہتی ہے. چلیں جی انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہماری ملاقات ہوتی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.